سیرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فتح مکہ کے بعد چابیاں آ گئیں تو دروازہ کھولا گیا اور حضرت کعبہ میں داخل ہوئے۔ آپ نے اس سے پہلے حضرت عمر کو حکم دیا تھا کہ کعبہ میں پہنچ کر وہاں بنی ہوئی تصاویر مٹا دیں، چنانچہ آپ کے اندر داخل ہونے سے پہلے ہی تصاویر مٹائی جا چکی تھیں۔ ان تصاویر میں ایک تصویر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی۔ حضرت عمر نے اس کو نہیں مٹایا۔ اس پر نظر پڑی تو حضرت نے حضرت عمر سے فرمایا، عمر کیا میں نے تمہیں حکم نہیں دیا تھا کہ کعبہ میں کوئی تصویر باقی نہ چھوڑنا؟ اس موقع پر آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہلاک کرے جو ایسی چیزوں کی تصویر بناتے ہیں جنہیں وہ پیدا نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کرے۔ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی، بلکہ وہ پکے سچے مسلمان تھے۔ اس کے بعد اس تصویر کو بھی مٹا دیا گیا۔ پھر حضور نے وہاں دو ستونوں کے درمیان 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ جب آپ اور آپ کے ساتھی کعبہ کے اندر داخل ہوئے، اس وقت حضرت خالد بن ولید پہرا دینے کے لیے دروازے پر کھڑے ہو گئے، مزید لوگوں کو اندر داخل ہونے سے روکتے رہے۔ پھر حضرت باہر تشریف لائے، مقام ابراہیم پر پہنچے۔ مقام ابراہیم اس وقت خانہ کعبہ سے ملا تھا۔ آپ نے وہاں 2 رکعت ادا کی۔ اس کے بعد آپ زمزم منگا کر پیا اور وضو فرمایا۔ صحابہ کرام اس وقت لپک کر حضور کے وضو کا پانی لے کر اپنے چہروں پر مرنے لگے، مطلب یہ کہ وضو کے پانی کو نیچے نہیں گرنے دے۔ مشرکین مکہ نے جب یہ حالت دیکھی تو پکار اٹھے، ہم نے آج ایسا منظر نہیں دیکھا، نہ سنا کوئی بادشاہ اس درجے کو پہنچا ہو۔ اللہ کے رسول جب حرم میں آ کر بیٹھ گئے تو لوگ ارد گرد جمع ہو گئے۔ ایسے میں حضرت ابو بکر اٹھ کر گئے اور اپنے والد ابو قحافہ کا ہاتھ پکڑ کر انہیں لے آئے۔ ابو قحافہ کی بینائی جاتی رہی تھی۔ جو ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ابو قحافہ پر پڑی، فرمایا، ابو بکر تم نے والد محترم کو گھر پہ کیوں نہ رہنے دے، میں خود ان کے پاس چلا جاتا۔ اس پر ابو بکر نے عرض کیا، اللہ کے رسول یہ اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ خود چل کر آپ کے پاس آئیں۔ پھر حضرت ابو بکر نے ابو قحافہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بٹھا دیا۔ حضرت نے اپنا دست مبارک ان کے سینے پر پھیرا اور فرمایا، مسلمان ہو کر عزت اور سلامتی کا راستہ اختیار کرو۔ وہ اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر تمہیں مبارک ہو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بولے، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق اور صداقت کے ساتھ ظاہر فرمایا، میرے والد ابو قحافہ کے اسلام کے مقابلے میں آپ کے چچا ابو طالب ایمان لے آتے تو یہ میرے لیے زیادہ خوشی کی بات ہوتی۔ اس وقت حضرت ابو قحافہ کے بال بڑھاپے کی وجہ سے بالکل سفید ہو چکے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، ان بالوں کو مہندی سے رنگ لو، لیکن سیاہ خضاب نہ لگاؤ۔ مورخین نے لکھا ہے سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بالوں کی سفیدی کا احساس ہوا۔ جب زیادہ عمر ہونے پر بال سفید ہونے لگے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے باری تعالیٰ، یہ کیسی بدصورتی ہے جس سے میرا روح بدنما ہو گیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ چہرے کا وقار ہے، اسلام کا نور ہے۔ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، جس نے یہ گواہی دی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ میری خدائی میں کوئی شریک نہیں، اس کے بال بڑھاپے کی وجہ سے سفید ہو گئے تو قیامت کے دن مجھے اس بات سے حیا آئے گی کہ اس کے لیے میزان عدل قائم کروں یا اس کا نامہ اعمال سامنے لاؤں یا اسے عذاب دوں۔ اس پر حضرت ابراہیم نے دعا کی، اے پروردگار، پھر تو اس سفیدی کو میرے لیے اور زیادہ کر دے۔ اس کے بعد ان کا سر برف کی طرح سفید ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بڑھاپے کی سفیدی اور خود بڑھاپا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ مومن کے لیے عمر کی یہ منزل بھی شکر کا مقام ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے گھرانے کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ ان کا سارا گھرانہ ہی مسلمان ہوا، کوئی ایک فرد بھی نہ رہا جو مسلمان نہ ہو۔ اکرمہ بن ابو جہل ان 11 افراد میں ایک تھے جن کے قتل کا حکم حضرت نے دیا تھا۔ اس حکم کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اس کے باپ ابو جہل نے مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادتی کی تھیں۔ یہ حکم سنتے اکرمہ یمن کی طرف بھاگ نکلا۔ اس وقت ان کی بیوی حکیم بنت حارث مسلمان ہو چکی۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اکرمہ کے لیے امان طلب کی۔ ان کے تعاقب میں گئیں۔ حضرت اکرمہ بحری جہاز میں سوار ہو چکے تھے، کسی دوسرے ملک چلے جائیں۔ یہ بحری جہاز سے انہیں واپس لے آئیں۔ ان سے کہا، میں تمہاری طرف سے اس شخصیت کے پاس سے ہوں جو سب سے زیادہ رشتہ داریوں کا خیال کرنے والے سب سے بہترین انسان ہے۔ تم اپنی جان ہلاکت میں مت ڈالو کیونکہ میں تمہارے لیے امان حاصل کر چکی ہوں۔ اس طرح حضرت اکرمہ اپنی بیوی کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری و اسلام لے آئے۔ حضرت اکرمہ بہت بہترین مسلمان ثابت ہوئی، بہت زبردست جنگجو بھی تھے، خوب جہاد کیا، بڑے صحابہ میں آپ کا شمار ہوا۔ جنگ یرموک میں رومیوں کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ اس طرح باقی لوگوں کو بھی امان مل گئی۔ ان میں ہندہ بنت حارث بھی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قتل کا بھی حکم دیا تھا۔ یہ حضرت ابو سفیان کی بیوی تھی۔ ان کے قتل کا حکم آپ نے اس بنا پر دیا تھا کہ غزوہ احد میں انہوں نے حضرت حمزہ کا مسئلہ کیا تھا، ان کے ناک کان وغیرہ کاٹے تھے، لیکن انہیں بھی معافی مل گئی اور یہ بھی مسلمان ہو گئی۔ صفوان بن امیہ کا قتل کا حکم ہوا، انہیں بھی معافی مل گئی، یہ بھی مسلمان ہو گئے۔ کعب بن
زہیر کو بھی معافی مل گئی۔ اپنے اشعار میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہتے تھے، یہ بھی مسلمان ہو گئے۔ واشی نے غزوہ عاد میں حمزہ کو شہید کیا تھا، ان کے بھی قتل کا حکم فرمایا، لیکن یہ بھی مسلمان ہو گئے۔ اس روز یعنی فتح مکہ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر جا بیٹھے اور لوگ گروہ در گروہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرتے رہے۔ چھوٹے بڑے مرد حاضر، عورتیں آئیں، سب اپنے اسلام کا اعلان کرتے رہے۔ ایک صاحبہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ کے رعب سے کانپنے لگے اور دہشت زدہ ہو گئے۔ حضور نے ان کی حالت دیکھ کر فرمایا، ڈرو نہیں، میں کوئی بادشاہ نہیں، بلکہ میں تو قریش کی ایک ایسی عورت کا بیٹا ہوں جو معمولی کھانا کھایا کرتی تھی۔ اس وقت جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ان میں حضرت امیر معاویہ بن ابو سفیان بھی تھے۔ حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ اسلام کی محبت میرے دل میں گھر کر چکی تھی۔ میں نے اس بات کا ذکر اپنی والدہ سے کیا تو انہوں نے کہا، خبردار اپنے والد کی خلاف ورزی نہ کرنا۔ اس کے باوجود میں نے اسلام قبول کر لیا مگر اس کو چھپائے رہا۔ پھر کسی طرح میرے والد ابو سفیان کو پتہ چل گیا، انہوں نے ناراضگی کے انداز میں مجھ سے کہا، تمہارا بھائی تم سے کہیں بہتر ہے کیونکہ وہ میرے دین پر قائم ہے۔ پھر فتح مکہ کے موقع پر میں نے اپنے دین کو ظاہر کر دیا، وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، آپ نے مجھے خوش آمدید کہا، پھر میں کاتب وحی بن گیا۔ قرآن کی نازل ہونے والی آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے لکھوایا کرتے تھے۔ اسی روز حضرت ابو سفیان کی بیوی حضرت امیر معاویہ کی والدہ ہندہ رضی اللہ عنہا بھی مسلمان ہوئیں۔ ان کے علاوہ بے شمار عورتیں اس روز اسلام لائیں، آپ سے بیعت ہوئیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے مصافحہ نہیں فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت نے کبھی بھی کسی عورت سے مصافحہ نہیں فرمایا، مطلب یہ کہ عورتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زبانی بیعت لیا کرتے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر حضرت نے ارشاد فرمایا، میرے پروردگار نے مجھ سے اسی فتح اور نصرت کا وعدہ فرمایا تھا۔ خانہ کعبہ کی چابی عثمان بن طلحہ کے پاس تھی، ان سے منگوا کر خانہ کعبہ کو کھولا، پھر دروازے پر تالا لگا دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی پھر عثمان بن طلحہ کو دے دی۔ اس وقت تک وہ اسلام نہیں لائے تھے مگر حضور کا یہ سلوک دیکھ کر وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بنی طلحہ، یہ چابی ہمیشہ کے لیے تمہارے خاندان کو دی گئی اور نسل در نسل یہ تمہاری خاندان میں رہے گی۔ اس موقع پر یہ بات بھی یاد رکھنے قابل ہے کہ ہجرت سے پہلے ایک روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ کعبہ میں داخل ہونا چاہتے تھے، لیکن عثمان بن طلحہ بہت بگڑے تھے اور چابی دینے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا بھی کہا تھا۔ اس وقت حضرت نے فرمایا، عثمان، عن قریب ایک دن تم دیکھو گے یہ کنجی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جسے چاہوں گا یہ چابی اسے دوں گا۔ اس پر عثمان بن طلحہ نے کہا تھا، کیا اس دن قریش ہلاک و برباد ہو چکے ہوں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا تھا، نہیں، بلکہ اس دن آباد اور سر بلند ہو جائیں گے۔ حضرت عثمان بن طلحہ کو یہ تمام باتیں یاد آ گئیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چابی ان کے حوالے کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عثمان، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ ایک دن تم دیکھو گے یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جسے چاہوں گا یہ چابی اسے دوں گا۔ یہ سن کر حضرت عثمان بن طلحہ نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ